یہ علماء کرام کی رائے ہے، آپ اپنی تحقیق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خود کریں۔ حق کی تلاش ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو۔ اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ، پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی، اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں، اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے، پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام، یوں پڑھتا تھا، نیت ہوتی تھی اپنی۔ پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے، یار امام صاحب دعا ختم کر کے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے ہیں کہ نہیں گرائے ہیں، تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، میری مرضی۔ تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے، ہوتے 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 نا یہ امام کو باہر نکالو، کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا، یہ وہاں بھی ہے، کسی نے کہا کیا ہے۔ پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا، ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں۔ تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے، دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے، تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں، لیکن ابھی لوگوں کا ہاضمہ اتنا ہوا نہیں ہے، یہ کر لیا تو نہیں، آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آ گئے تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ 10-20 سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، تمیز سے ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کوئی اونچی آواز میں بات کرو گے، تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا، تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہاں تک ہماری مساجد میں اس اسٹیج تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا، آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے نہیں ہے نا، پبلک کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا، چلے جائیں گے گھر، ٹھیک ہے۔ کوئی جمعے کے بعد تو اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہیں، تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ نہ مانگ رہا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرض نہیں ہے۔ جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے، وہ ہو گئی، خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، یہ ہے سنت، یہ ہم نے کر لی ہے، تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی، اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا غلطی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائی، لیکن کسی ایک نماز میں بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا نماز کے بعد کی ہو۔ آپ کا اپنے طور پر دعا کرنا بعض روایتوں میں آیا بھی ہے، اذکار وغیرہ آئے ہیں، لیکن اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ایسے عمل سے بچے جس کے مردود ہونے کی پہلے سے خبر دے دی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا ہی تو ہے، کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری دعا نہیں کرتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ 2 دعا کرتے ہیں، ایک فرض کے بعد اور ایک سنت کے بعد، جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، ہاں، تو وہ دعائے ثانی اس کو کہتے ہیں، ثانی سیکنڈ۔ تو جو لوگ دعائیں یہ جو پہلی دعا کرتے ہیں وہ دوسری دعا نہیں کرتے ہیں، یعنی دیوبندی حضرات اس دوسری دعا کو نہیں مانتے، وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ دعا خراب نہیں ہے، اس دعا میں ثواب ہے، یہ دعا اچھی ہے، دعا کتنا بڑا عمل ہے، تو پھر 2 نے 3 بار ہونا چاہیے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اگر یہی دلیل ہے تو پھر کتنے بھی بار کرو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیے دعا، یعنی دعا کا معاملہ دین ہے، دینی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن صاحب کہیں کہ دیکھیے ہمیشہ سے امام صاحب ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، کل سے میں بھی ہر اذان کے بعد اجتماعی دعا کروں گا، چلے گا؟ اذان دی، جتنے مسجد میں موجود ہیں سب کو جمع کر کے یا اللہ ہم سب کو
نیک اولاد عطا فرمائے، جو بھی دعا کرنا، دوسری بیویاں عطا کر رہا، جو بھی مانگنا شروع کر دیا، تو ایسے جتنے بھی لوگ کیا ہیں، صحیح ہے، یہ لوگ کیا بولیں گے، مؤذن صاحب نے کچھ نیا ہی شروع کر دیا. حالانکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی ہے، انفرادی ہے، اجتماعی نہیں، وہ اپنے طور پر دعا کرے آدمی. تو یہ جو عمل ہے اجتماعی دعا کا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب اگر آدمی عقل چلا کے گئے، ایک آدمی دعا کرتا ہے تو اچھا ہے، سب مل کے کریں گے، معلوم نہیں کس کی برکت سے، ایسے بہت سارے فلسفی ہوتے ہیں، معلوم نہیں کس کی آمین اللہ کو ادا پسند آ جائے، بڑے بڑے اردو کے جملے استعمال کر کے لوگوں کو دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ کہیں صحیح ہے، لوگ فرض نماز کے بعد بھی جو سنت پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، کام کریں گے، امام صاحب کو بولیں گے آپ کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں وہ لوگ سب کو، لیکن سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگو. معلوم نہیں ان کو نماز پڑھنے آتی بھی نہیں کتنوں کو. امام صاحب کی نماز کیسی ہے، پکی. تو جب فرض جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کی سنت، پھر فجر کی 2 سنت، یہ ساری سنتیں کیا کریں گے، جماعت سے پڑھیں گے. ہو سکتا ہے جماعت کی برکت سے 27 گنا ثواب مل جائے، اس کا بھی نہیں. آدمی کہے گا ایسے سمجھ میں تو نہیں آ رہا بھائی، یہ نیا نیا دکھ رہا کچھ تو. ہاں دلیل منع کدھر ہے، آپ پوچھو نا اس کو، منع کدھر ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے اور منع کدھر ہے. وہی دلیلیں جو دوسری چیزوں میں وہ دیتے ہیں، آپ اس میں کہیے. منع کی دلیل ہے، پوری زندگی بھر پورا خاندان مل کے 2 نسلوں تک ڈھونڈا تو بھی نہیں ملتا، کوئی منع کی دلیل نہیں. اور اس میں برائی ہے، جماعت سے نماز سنت پڑھ رہے بھائی، کیا آپ بھولے بن جائے ایک دم. اللہ معلوم ہے کس کی، اور جتنی جماعت ہوگی اللہ، اور نماز زندہ ہوگی. سنت بہت سارے لوگ پڑھتے نہیں، اسی نکل جاتے. جب جماعت ہوگی تو جماعت کے بہانے شریک تو ہو جائے گا. تو کیوں نہیں پڑھے، وہ کہا نہیں ایسا ثابت نہیں ہے. تو ہم جب سے کیا بول رہے ہیں، کسی چیز کا ثابت نہیں ہونا اس کے نہ کرنے کے لیے کافی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہا، ثابت نہیں مت کرو، لیکن اچھا 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 بول بول کے ایسی چیزیں بھی دین میں داخل کر دی جن کی کوئی دلیل نہیں تھی. تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعا کرنا اجتماعی طور پر ثابت ہوتا تو ایک تو صحابی نقل کرتے کہ نہیں کرتے، ایک نے بھی نقل نہیں کیا. یا تو صحابہ نے چھپا لیے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھول گئے، ہے کہ نہیں. 2 میں سے ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک بھی بار نہیں کیا. یا بدبخت آدمی جو آج ہم سے کہتا ہے ہاں بہت ہے نا تمہارے اندر اکڑ ہے، دعا نہیں کرتے تم لوگ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں تو کیا کہے گا کہ وہ فرض نمازوں کی بات کیوں نہیں کرتے تھے. کیا یہی بات ان کے بارے میں بولنے کی ہمت ہے تیرے اندر؟ اپنے ایمان کی خبر لے. آپ نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے ہیں. جیسا تو بھی اذان کے بعد نہیں کرتا اور جماعت کی سنتیں جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، تو اس لیے کہ ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو یہ کیا ہے، رد ہو جائے گا. تو پہلے سے ہے یہ دعا، کوئی ہے بولتا ہے تو بولے بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کیا کہیں گے، پہلے سے نہیں تھا وہ رد ہے. تو کہیں گے نہیں پہلے سے ہے، بہت اچھی بات ہے، بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پہلے شروع ہوتا ہے. پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دین کون لایا ہم کو، کس نے دیا دین؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں تھا تو آج بھی کریں گے، اس میں نہیں تھا تو آج بھی نہیں کریں گے. ثابت تو ہے، کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن التزام ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے، ہمارے ہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں پڑھی، گویا کہ نماز کا کوئی جزو لازم بن گیا. یہ اصل میں مغالطہ ہے. خاص طور پر سب سے بڑی حماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے. نماز جنازہ ہے ہی صرف دعا، صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود و پھر دعا. اب وہ چونکہ پتہ نہیں، جاہل لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، یا پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں، وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر، اس لیے کہ بہرحال عزیز ہے، فوت ہوا ہے تو اب شریک تو ہونا ہی ہے. تو اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں. دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں. دعا تو کی ہے، بہترین دعا کی ہے، مسنون دعا کی ہے، صف بستہ ہو کر کی ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کی ہے. اس سے بہتر دعا کون سی ہوگی؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا، کیا جب امام نماز پڑھا دیتا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے دعا کرنا، اور اس کے بعد وہ
آنکھ پر ملنا. تو جہاں تک معاملہ کسی چیز کے دم کر کے جسم پر ملنے کا، رسول اللہ سے معاملہ ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں عائشہ فرماتی، رسول اللہ جب بیمار ہوئے اور خود معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم نہ کر سکے، مجھے حکم دیتے، میں دم کر کے رسول اللہ کی آنکھ پر پھونک کر ملتی. تو بہرحال یہ ثابت ہے کوئی شخص کچھ پڑھ کر دم کرے اور بہرحال جسم پہ لگائے. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کسی کوئی جگہ تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہے 3 بار، یہ بھی ثابت ہے. تو اس طرح کے عمل جو ثابت ہے، دم کرنا، لگانا، پھونکنا، پڑھ کر کسی کو اس طرح سے دم کرنا بولتے ہیں اس کو، یہ ثابت ہے. اور دم کہتے ہیں ایسے عمل جس میں تھوڑا پھونک اور تھوڑی تھوک بھی نکلتا ہے، اور اس کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال اس کو دم کرنا کہتے ہیں. دوسرا سوال کیا ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھے تو امام کے پیچھے بیٹھ کر دعائیں کریں؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دوسری بات فرمایا دعا العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو عبادت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، انہوں نے جو بتایا وہ کرنا ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر دعائیں کی؟ تو ہاں دعائیں کی. رسول اللہ ہر نماز کی بات کرتے. عمر ابن خطاب کے دور میں یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک شخص اٹھ کر جانے لگا نماز کا، آپ نے روکا ہے میرے بھائی دعا کر، تو دعائیں کرتے. لیکن یہ اگر سوال یہ ہے کیا اجتماع میں کرنا ثابت ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے. رسول اللہ انفرادی دعا کرتے، ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے. اب رسول اللہ کا عمل تھا ہر نماز کے بعد، یہ آپ سب نے سنا ہوگا، رسول اللہ نماز پڑھتے، ایک بار اللہ اکبر کہتے، 3 بار جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے، اللہم انت السلام منک السلام یہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، معوذتین پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے. میرا یہ سوال ہے آج یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس؟ حدیث میں یہ آتا رسول اللہ یہ کرتے نماز کے بعد. میرا یہ سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو؟ اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو پڑھ دیتے ہیں، آمین آمین بولتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھتے، 33 بار اللہ، یہ بھی پڑھتے رسول اللہ. بہت لمبی لمبی تسبیحات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں سننا تھا. یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے برخلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کے چلے جائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے، تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے. اگر یہ نیت ہے عوام سیکھ لے، سوال یہ ہے لیکن عوام سیکھ کہاں سے سکتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ آمین، ربنا آتنا آمین آمین آمین. اب وہ آدمی جو 30 سال سے نماز سے پوچھے کیا کتنی دعائیں سیکھے، وہ کچھ سننے نہیں آتی، کہاں سیکھوں گا؟ سکھانے کے لیے بٹھانا پڑتا ہے. آئیے بیٹھیے، ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا، سکھائیے اس کو ایسا. دعا مانگنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا مانگنا ہے. بلکہ بعض روایات میں اس کو عبادت کا مغز بھی کہا گیا ہے، اور بعض روایت میں اس کو ہی عبادت کیا گیا ہے، دعا کو ہی. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. جب مرضی مانگے، لیکن کسی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے. نماز، فرض نماز دعا ہی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کا بیٹا حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جتنی مرضی دعائیں مانگیے. لیکن سلام پھیرنے کے بعد جو رواج ہمارے انڈیا پاکستان میں بن چکا ہے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فوراً اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے اور پیچھے سارے مقتدی آمین آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہیں کیا کہ نماز سے سلام پھرتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہوں اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا. نہیں، بلکہ اس وقت انسان انفرادی طور پہ جو مرضی دعا مانگے، لیکن اجتماعی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے. نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے کہ امام سلام پھیرے اور مقتدیوں کی طرف منہ کرے اور ہاتھ اٹھائے اور سارے اجتماعی شکل میں دعا کریں. اس کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے سکھائے، جس کا بہت اجر و ثواب ہے، جس کی شان بہت بلند ہے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مومن موحد انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے
اور جنت کے درمیان صرف ایک موت حائل ہے. یہ مرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یا 34 دفعہ اللہ اکبر، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کے 100 دفعہ پورے کرنا. یہ کتنے اجر والی تسبیح ہے. فقراء، غریب صحابہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا امیر صحابہ ہم سے جیت گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں تو وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو صدقہ اور خیرات سے وزن میں زیادہ ہو جائے، تمہارا اجر و ثواب ان کے صدقہ خیرات سے بھی زیادہ بڑھ جائے. صحابہ کرام نے فرمایا جی ضرور بتائیے. کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کو روٹین بنا لو. تو صحابہ کرام نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اب جب امیر صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی ٹو لگانی شروع کی، پوچھنا شروع کیا یہ کیا پڑھتے ہیں. انہیں بھی خبر ہو گئی. وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے پھر شکایت کی کہ جو ہم پڑھتے تھے وہ ہمارا کام لیک آؤٹ ہو گیا. اب امیر صحابہ کو پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی ہمارے مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر آگے بڑھ گئے. اب کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ اذکار ہیں جو نماز کے بعد کیے جائیں. لیکن جب سنت کو چھوڑا گیا اور ہاتھ اٹھانے والا کام شروع ہوا تو کیا خیال ہے؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مقتدی منہ پہ پھیرتے ہیں، پھر کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوڑ لگتی ہے نا جوتیوں کی طرف، نکل جاتے ہیں، کام ختم ہو گیا. بدعت آئی تو سنت چلی گئی. اس لیے سنت پہ عمل کریں. جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ علماء کرام کی رائے ہے. آپ اپنی تحقیق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خود کریں. حق کی تلاش ہر ایک مسلمان پر فرض ہے.